جب انسان بالکل تنہا ہو جاتا ہے اور پریشانیاں ہر طرف سے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، وہ آزمائشوں میں گھرتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ بے بس ہو کر اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اس سے شکوے گلے کرتا ہے، معافیا مانگتا ہے، تو جان لو کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک دن اللہ کے حکم سے گزرتا ہے۔ اس میں کچھ اچھے حالات ہوتے ہیں، کچھ برے، کبھی بہار تو کبھی خزاں۔ رب تمہیں ہر وقت گائیڈ کرتا ہے اور وہ تمہارا سب سے بہتر گائیڈنر ہے، وہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر تم اچھے دن میں خوشیاں مناتے ہو اور برے دن میں اس رب سے نا امید اور مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ دن بھی تو اسی کے ہوتے ہیں نا، اور اللہ انسان پر ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو پھر تم صبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں یاد رکھتے کہ اللہ نے مجھے برے دن دکھائے ہیں تو اچھا دن لانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب تم یہ سوچو گے تو تمہاری آدھی پریشانیاں صرف اپنے رب کی ذات پر کامل یقین ہونے سے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ نے میرے ساتھ بہتر ضرور کرنا ہے۔ پتہ ہے اللہ کچھ دن پریشانیوں میں اور الجھنوں میں ڈال کر آزماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن آزمایا جاتا ہے اور آزمایا جائے گا، کبھی تنگی سے، کبھی پریشانیوں سے اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے۔ سو جس نے صبر کر لیا وہ کامیاب ہوا اور اللہ سے قریب ہوا۔ جان لو گی جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ ہر مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ سنو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو کہ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے، اور آج تم تنہائیوں میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو تو یقین رکھو اللہ تمہارے ان آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ایسے ہی روتا بلکتا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ تم جانتے ہو رب رحیم ہے اور رحمان ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ سو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ایک نہ ایک دن تو ختم کرے گا ہی، وہ تمہیں تسلیاں دے دے گا جس سے تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔